بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے استغفار کیسے کریں۔ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ شب 19، شب 21 اور شب 23 اعمال شب قدر ٹھیک رات میں 10 بجے لائیو کرائے جائیں گے۔ ابھی سے لوگ ٹائم نوٹ کر لیں۔ شب 19، شب 21، شب 23 اور مین اعمال کرا دیے جائیں گے، بقیہ چیزیں بتا دی جائیں گی تاکہ پھر آپ اسی پر عمل کریں۔ تو آج چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ استغفار ہم کیسے کریں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا اور بار بار کہتا رہا، تو آپ نے اس سے فرمایا تمہاری ماں سوگ بنائے۔ کیا مطلب؟ یعنی حضرت کو ناگوار ہوا۔ تم کو کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہے، اس کے شرائط ہیں اور ان شرطوں پر عمل کرنے کا نام استغفار ہے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دیں یہی کافی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آج ہم سب لوگ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو صرف تسبیح پڑھنا کمال نہیں ہے۔ آج ماہ رمضان ہے، سارے لوگ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، تو واقعی استغفار کیا ہے یہ ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا۔ پہلی شرط فرمائی ہے جو گناہ ہو چکا ہے اس پر نادم، یعنی جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی ہمیں ندامت ہونا چاہیے کہ ہاں ارے واقعی بہت غلط ہو گیا۔ دوسری جو شرط ہے وہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کو پھر ختم کر دے، یعنی وہ پھر گناہ اس سے دوبارہ وہ گناہ نہ ہونے پائے۔ یہ بات بھی اس کے دماغ میں آنا چاہیے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ کہ مخلوق کے حقوق کی ادائیگی۔ تیسری شرط یہ کہ جو اللہ کی مخلوق ہے، دوسرے افراد ہیں، ان کی حق کو ضائع نہ کرے، ان کی ایسی کوئی بات نہ ہو کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور جو فرائض اور واجبات اللہ نے ہم پر لازم اور واجب قرار دیے ہیں ان کو وہ بجا لائے، اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جو بھی چیزیں واجبات اللہ کی طرف سے ہیں ان کو وہ بجا لائے۔ پانچویں اور چھٹی شرط بہت اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو گوشت حرام سے نشو و نما پایا ہے اس کو وہ غم اور اندوہ سے پہلا دے۔ یہ بہت اہم شرط ہے، یعنی جو گناہ کر کے ہم نے وہ گوشت ہمارا بڑھ گیا تو اس کو ہم گھٹا دیں، غم اور اندوہ اتنا ہم کریں کہ ہائے پروردگار یہ کیسا گناہ ہو گیا، اسی افسوس میں ہمارا گوشت بھول جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنے جسم کو جس طرح سے گناہ کی لذت سے ہم نے اپنے جسم کو خوش کیا تھا، اسی طرح سے ہم رنج، اس کے رنج سے یعنی گناہ کے بعد جو ندامت کا رنج ہوتا ہے اس سے ہم جو ہے وہ جو شیرینی ہم نے حاصل کی تھی تو ہم غم و اندوہ سے اس شیرینی کو ختم کریں اور تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے شخص ان شرائط کو اگر تو نے پورا کیا اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا تو یقیناً تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ شرائط ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو، تاکہ استغفار کے واقعی کیا ہے اس کے اوپر آپ سوچ سکیں، کہ ایک واقعہ ہے شعوانہ۔ ایک ایسی عورت تھی کہ جو ناچتی تھی، گاتی تھی، محفلوں میں جاتی تھی، نامحرموں میں جاتی تھی، اس کا نام شعوانہ تھا۔ وہ شعوانہ ہر طرف گھومتی تھی کنیزوں کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہی تھی اپنی کنیزوں کے ساتھ، تو دیکھا کہ ایک گھر میں نالہ و شیون کی آوازیں، رونے کی، گریے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اس نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا کہ دیکھو جاؤ آخر یہاں کیوں رو رہے ہیں سب لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ۔ تو ایک کنیز گئی، کافی دیر ہو گئی وہ واپس نہیں آئی۔ تو جب واپس نہیں آئی تو تعجب ہوا اس کو، اس نے دوسری کنیز کو بھیجا۔
دوسری کنیز بھی وہاں سے واپس نہیں آئی. تیسری کنیز کو تاکید کر کے بھیجا کہ دیکھو وہ دونوں کنیزیں ابھی تک نہیں آئی ہیں, تم فوراً ہمیں باہری سے محسوس کر کے دیکھ کے بتاؤ کہ آخر وہاں کیا بات. تیسری کنیز جو گئی وہ تھوڑی دیر کے بعد فوراً واپس آ گئی. اس نے کہا کہ یہاں ایک واعظ ہے جو تقریر کر رہا ہے اور وہ گناہوں کے بارے میں بتا رہا ہے. لوگ اسی کا افسوس کر کے زار و قطار رو رہے ہیں, کچھ لوگ بے ہوشی کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ تڑپ گئی اور اس نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں. وہ کنیزیں بھی وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگی تھی, وہ نہیں واپس آئیں, یہ بھی وہاں گئی. اب جب یہ گئی تو دیکھا کہ واعظ بہترین تقریر کر رہا ہے, اور بہترین تقریر کرتے کرتے اس نے درمیان میں پوچھا کہ اے واعظ, کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ میں بھی بہت گناہ گار ہوں. تو اس نے ایک عجیب جملہ کہا. واعظ نے کہا ہاں یقیناً اگر تم توبہ کرو, استغفار کرو اور ندامت کا احساس کرو اپنے گناہوں کا, تو یقیناً تمہارے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں, چاہے شاوانہ کے گناہوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ارے اس کو تو عجیب ظاہر ہے کہ کچھ شاوانہ تھی. اس نے یہ جملہ کہہ دیا تو اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں اتنی گناہ گار ہوں کہ میری مثالیں دی جا رہی ہیں, ضرب المثل میں بن گئی ہوں. کہ واعظ تک یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہ اگر شاوانہ کے گناہوں کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جائیں گے, مگر اس طرح سے جس طرح سے یہاں بیٹھے لوگ توبہ کر رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, زاری کر رہے ہیں اور بارگاہ الہی میں احساس گناہ کر رہے ہیں, تو اس طرح سے اس کے دل میں بات فوراً بیٹھ گئی. اور جب وہ وہاں سے نکلی تو اس نے دھیرے دھیرے اپنی کنیزوں کو آزاد کیا, ندامت کی, گناہوں سے اپنے کو بہت زیادہ پیچھے کیا, یہاں تک کہ روتے 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 اس نے ہمیشہ جو خوش رہتی تھی ہمیشہ وہ اب غم میں رہنے لگی. اس کا بدن جو کافی وزنی تھا وہ دھیرے دھیرے ہلکا ہو گیا, یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ اس طرح سے جو عمل انجام دے گا تو مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو ہمیں اس طرح سے اگر ہم استغفار کر رہے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرے. ہاں, کیا ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ کچھ تو علامت دیا ہوگا اسلام میں کہ ہاں آدمی اپنے گناہ مانگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, تو معافی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی, کچھ تو ایسا ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو خود احساس ہو جاتا ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد بھی باقاعدہ توبہ کرتا ہے اور ندامت کرتا ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا وہ نماز میں رغبت نہیں کر رہا تھا, وہ نمازی بننے لگا, پہلے سے زیادہ نماز کی طرف آ گیا. پہلے وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتا تھا تو اب وہ پہلے سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے لگا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ احساس دلا دیتی ہیں کہ شاید پروردگار عالم نے ہمیں معاف کر دیا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ خود کہتا ہے کہ ہم سے امید رکھو, نا امیدی نہ رکھو. جب ہم نے اس قدر توبہ کی تو پروردگار عالم کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو جب ہم نے اپنے کو اس طرح سے ندامت کے ساتھ, گریے کے ساتھ توبہ کی ہے, استغفار پڑھا ہے, تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں معاف کرے گا. ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد و علی